بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز، صدق اللہ العظیم، میرے عزیز دوستو، یہ ایک پیغام ہے جو میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں، جس پیغام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسۂ پاک نے ہمیں دیا، اور ایک اتنی بڑی قربانی سے ثابت کر کے دیا کہ یہ پیغام قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور وہ پیغام کیا ہے اور کیا تھا کہ باطل کے سامنے کبھی نہیں جھکو، اس کے لیے بھلے سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ اور وہ چیز حیدر قرار سیدنا امام علی علیہ السلام کے لخت جگر، سیدہ فاطمہ تو زہرا کے نور العین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت پر چڑھ کر کھیلنے والے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ثابت کر دیا کہ کتنی بھی طاقت سامنے ہو، کتنے بھی زور و جبر سامنے ہوں، حق کو کسی صورت نہیں چھپانا ہے، اور جب حق کو خطرہ آ جائے تو اپنی ہر چیز قربان کر دو، کیونکہ اسی مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو دیکھیں، آج کل کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس کے مطابق، اور اتفاق سے یہ شہر محرم ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس میں یہ سارے واقعات ہوئے، اور اسی نسبت سے بار بار جو ہے وہ کہنا پڑتا ہے۔ اور اگر ان اہل بیت کا ذکر اس مہینے میں خاص کر نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی بے ایمانی ہوگی، اور قسمت ہیں وہ لوگ، بدبخت ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کے ظلم و ستم کو سن کر ان کا دل اور ان کی آنکھیں نہ روئیں۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے اس مسلمان کے لیے جو اس واقعہ کو سنے اور اس کا اثر اپنے اوپر نہ لے۔ تو بدقسمتی اس سے بڑی یہ تھی کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا، اور جو بیبیاں پاک تھیں ان کو قیدی بنایا، اور عراق سے شام تک کا سفر پیدل طے کروایا، اور ذلت و خواری ان کے لیے انہوں نے پیدا کی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم جیت گئے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب سیدہ زینب علیہ السلام نے شام کے تنگ بازاروں میں ایک خطبہ دیا اور انہوں نے کہا تھا یزید کو کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم یہ سب کچھ کر کے جیت گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، تم ہار گئے۔ ہم تیری شکایت اللہ پاک کے دربار میں کریں گے۔ تو وہ ساری چیزیں، وہ ذکر و اذکار پھر کیا ہوا؟ آج تک زندہ ہے۔ دوستو، عزیزو، میں ایک بات آج کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے۔ مجھے تقریباً 28-29 سال ہو رہے ہیں اس خلیج کے اندر، تو میں آپ سب لوگوں کو وہ آج بتانا چاہتا ہوں جو شاید ہی لوگ جانتے ہوں گے، اور اگر جانتے بھی ہوں گے تو شاید اتنا نہیں جو اللہ نے مجھے اس کا علم دیا۔ اس میں شاید یاد ہوگا، مسلمان ہمیشہ بھول جاتے ہیں اور جلدی بھول جاتے ہیں، شاید کسی کو یاد ہو، جن کو نہیں ہے ان کو یاد دلا دیتا ہوں کہ یہ بھٹو صاحب اس وقت زندہ تھے، اور شاہ فیصل جو قتل کر دیے گئے، سعودیہ کے جو اس وقت سربراہ تھے،
جو ملک تھے سعودیہ کے، شاہ فیصل، ان سب نے اور سب مسلمانوں نے مل کر شاہ فیصل کی قیادت میں ایک فیصلہ کیا فلسطین کے مسئلے پر، اور انہوں نے کہا کہ اس یورپ کا پورا تیل بند کر دیا جائے، اور انہوں نے کر دیا۔ لیکن اس وقت جو امریکہ کے صدر تھے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ہم عربوں کو یہ تیل پینے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ اپنی ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اس کے بعد مسلمان بھول گئے اور وہ اپنا کام جاری رکھا، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، اور وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، مسلمان بھول جاتے ہیں فوراً۔ تو انہوں نے اس کے بعد صدام کو پیدا کیا، صدام سے اس کے ماموں کو قتل کروایا جس نے اسے پالا تھا، اور صدام کو عراق کا صدر بنا دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ جو دو ملک ہیں، خاص کر عراق اور مصر، اس میں آج تک کوئی انسان کا بچہ حاکم نہیں آیا، ایک سے ایک بڑا ظالم ہی ان دو ملکوں میں آتا رہا ہے، اور یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک یہی صورتحال ہے۔ تو انہوں نے اس وقت جو تیل بند کیا گیا تھا اور جس کی سربراہی میں بند کیا گیا تھا، اسے اس کے بھتیجے سے قتل کروا دیا، اور بھتیجے کو بھی ظاہر سعودیہ کے قانون کے مطابق قتل کر دیا گیا، اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا۔ صدام سے اس کے ماموں کو قتل کروا کے وہاں کا صدر بنا دیا۔ اور اس کے بعد جو میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ 35 سال تک یہ یہودیت اور یہ سارے کافر صدام سے شیعوں کو قتل کرواتے رہے، اور 35 سال تک اس نے چن چن کے شیعوں کو مارا، اور بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے یہ جو قبریں ہیں ان کو کسی طرح مٹا دیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت خود کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ان کی جانوں کے بدلے سب کچھ ان کو دے دیا، سب کچھ ان کے سامنے بیچ دیا۔ یہ اللہ نے دیا ان کو، اللہ نے ان کو عزت دی۔ اور پھر اس کے بعد صدام پوری طرح اپنا کام کرتا رہا، ایران کے ساتھ 8 سال جنگ کی جس میں 4 ملین ایرانی شہید ہوئے، پورا عرب ان کے ساتھ تھا، صدام کے ساتھ تھا ایران کے خلاف۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں ساری پیدا کی۔ اس خطے میں جب ہم بیٹھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہی لبنان تھا، یہی وہ صورتحال تھی جہاں پر 2 گھنٹے میں اسرائیل آ کے بیٹھ جاتا تھا اور اپنی مرضی سے وہاں سے نکلتا تھا۔ اور سب جانتے ہیں کہ ایریل شارون جو اس وقت پرائم منسٹر تھا اس کا، اسرائیل کا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے لبنان کے لوگوں پر کیمیکل پھینک دیا اور لاشیں گلتی سڑتی رہیں، اور کس طرح وہ ظلم اور بربریت کا ایک بازار گرم کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک تحریک چلوائی، اور اس کا ایک مرد مومن جس کو سید حسن نصر اللہ کہتے ہیں اس کا سربراہ بنا دیا۔ ایران جس کو آج بہت سارے ہمارے لوگ پسند نہیں کرتے، اس ایران نے خمینی صاحب کی قیادت میں اس نظام حکومت کو برباد کیا جس نے پورے ایک اس مسلمان ملک کے اندر فحاشی کا وہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ایران کے در و دیوار پر اور گلی بازاروں میں اور سڑکوں کے اوپر اس وقت کھلے عام زنا ہوتا تھا اور شراب پی جاتی تھی، جس کے خلاف امام خمینی صاحب نے ایک قدم اٹھایا جس پر انہیں شاہ نے 25 سال کے لیے ملک بدر کیا۔ اور ان کے انقلاب میں کبھی پڑھیں تو انہوں نے اس وقت رضا شاہ پہلوی سے کہا تھا کہ آج تو لکھ لے اپنے پاس، تو مجھے ملک بدر کر رہا ہے لیکن اپنے پاس لکھ کے رکھ لے کہ ماؤں کے رحموں میں اس وقت جو نطفے ہیں وہ میرے مجاہدین بنیں گے۔ پھر وہ بھولے نہیں، فرانس میں بیٹھے رہے 25 سال کے بعد جب واپس آئے تو وہی جو ہزاروں سالوں سے چلی آئی حکومت تھی، جو 200-250 سال سے زیادہ رضا شاہ پہلوی کے خاندان کی حکومت تھی، وہ 24 گھنٹے میں ختم ہوئی، جس کو وہ شیطان اکبر کہتے ہیں۔
امریکہ کو، وہ اپنی دنیا کو لے کے ایران سے 2 جہاز بھر کے اڑا تھا، لیکن آسمان پہ جب گئے تو مخالف سمت میں جہازوں کو جانے کی بجائے وہ آمنے سامنے آئے اور ٹکرا کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تاریخ اس خطے میں بہت سارے جو باب ہے وہ لکھ چکی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں 90 کی دہائی میں صدام کو کویت میں لائے اور یہاں بٹھائے رکھا اور ایک پورا معاہدہ کیا اور اس خلیج کے اندر گھس آئے۔ ایک وقت وہ تھا کویت کا کہ شیخ جابر امیر جو تھے یہاں کے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایریا ہے، ایک جزیرہ ہے جس کا نام بوبیان ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کرائے پہ دے دیں، ہم آپ کو لاکھوں ڈالر جو ہے وہ سالانہ پے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن شیخ جابر ایک نیک انسان تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری زمین جو ہے یہ سلام کی زمین ہے، یہ پیسفل زمین ہے، ہمیں کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ظالم نہیں ہیں، اس لیے ہم کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن وہ بھولے نہیں، انہوں نے اپنی مکاری اور عیاری سے صدام کو، چونکہ وہاں ملازم بنایا ہوا تھا، اس کو کویت میں لے کے آئے، ایک پورا ڈرامہ کیا گیا، وہ سب جانتے ہیں، وہ ایک تاریخ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کویت کے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جزیرہ جس کا وہ کرایہ دینا چاہتے تھے، اب وہ اس ملک سے کرایہ لے رہے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا ملک ہے اور یہاں کی حکومت جو ہے وہ بہت ہی رحم دل اور نیک حکومت ہے، اللہ ان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ جو تھا آگے بڑھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ حالات و واقعات جو تھے وہ ایران کے خلاف ہونے شروع ہو گئے۔ ایران کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ انہوں نے اپنے ذریعے سے سید حسن نصر اللہ، جو حزب اللہ تحریک کے، اسلامی تحریک حزب اللہ جس کو بولتے ہیں، وہ ایک اسلامی تحریک کہتے ہیں، وہ شیعوں کی تحریک نہیں کہتے، تو ان تک اسلحہ پہنچایا اور ایک ایسا اسلحہ بنایا جس کا کوئی اینٹی ڈاٹ ہے ہی نہیں ہے، یعنی ایسے میزائل بنائے جس کے اینٹی میزائل آج تک کوئی باطل قوت نہیں بنا سکی، اور وہ سید حسن نصر اللہ کو دیا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو ٹرین کیا، جس کا اقرار یہ پوری کفر اور باطل طاقتوں نے 2006 میں کیا کہ سید حسن نصر اللہ کے پاس صرف 40,000 مجاہدین ہیں، اور ان 40,000 مجاہدین نے 34 دن کی جنگ جو تھی وہ جیتی، اور اس وقت کی جو وزیر خارجہ تھی کینڈلیزا رائس، جو امریکن وزیر خارجہ، وہ بھی اس وقت چیخ رہی تھی کہ وی آر گوئنگ ٹو میک اے نیو مڈل ایسٹ۔ تو یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ جو نیو مڈل ایسٹ بنانا چاہتے تھے جنگ کے ذریعے سے، جس پہ انہوں نے 2003 میں اتنا شور مچایا، اب جیسے یہ شور کرونا پہ مچا ہے نا، اس سے بھی کئی گنا شور مچا کہ صدام کے پاس اتنا کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز ہیں کہ پوری دنیا اس سے تباہ ہو جائے گی، لیکن جب عراق پہ انہوں نے قبضہ کیا تو ایک کارتوس بھی وہاں سے جو ہے وہ بایولوجیکل یا کیمیکل کا نہ نکلا۔ تو یہ ان کے جو میڈیا پروپیگنڈا ہے یہ سب سے اوپر ہے۔ تو یہ کر کے انہوں نے عراق پہ قبضہ کر لیا، یہاں پہ بیٹھ گئے، اس خلیج کے اندر آ گئے۔ تو اس کے بعد یہ ساری صورتحال آپ دیکھتے جائیں کہ وہ کیسے کیسے کام کرتے رہے۔ پھر اسی صدام کو انہوں نے ان کے لوگوں کے ہاتھوں ہی انہی کی عدالتوں کے اندر حکم دلوایا اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا، یعنی اس کو مارا نہیں، ان کو پتا تھا کہ اس کو ماریں گے تو یہ ہیرو بن جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں نے ایک کتاب دیکھی تھی جو کچھ جرنلسٹ اور کچھ جرنیلوں کی بنائی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے صدام کو ایک ہیرو کا خطاب دیا ہوا ہے۔ میرا اس وقت جو دوست تھے جن کے پاس یہ کتاب تھی، وہ کویت میں اس وقت موجود تھے جب یہ یہاں کی آکوپیشن اس نے کی تھی، جب اس نے نجائز قبضہ کویت کے اوپر کیا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ سید صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کے ممبر کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار میرا بزنس ہے۔ میں نے کہا یار کیسا بزنس ہے؟ تو اس قسم کے جو بزنس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آج تک جو تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی وقت ایسا آیا تو یزیدیت ایک طرف ہو گئی اور حسینیت ایک طرف ہو گئی۔ تو اس کے بعد ان فلسطینیوں کو جن کو ہم
1948 سے لے کر آج تک پورے مسلم ممالک اور عربوں سمیت روٹی کپڑا اور مکان کے لیے سب کچھ دیتے رہے، لیکن کبھی کسی نے ایک کارتوس بھی ان کو نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ایک مسلم ملک ایران کو دی، اور اس نے حزب اللہ کو یہ اسلحہ دیا، اور انہوں نے آگے ترسیل جو ہے وہ حماس کو دی، جو کہ حماس اہل سنت ہیں اور حزب اللہ شیعہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تحریک کو شیعہ کا نام نہیں دیا، انہوں نے تحریک اسلامی اس کو بولتے ہیں اسلامی تحریک ہے یہ حزب اللہ۔ تو اس طریقے سے یہ کامیاب ہوا۔ 2006 میں یہودیت کا ایک بہت بڑا ناپاک منصوبہ تھا کہ ہم خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ میں پہنچ جائیں گے۔ ان کو پتہ تھا یہاں عربوں میں اب ہم قابض ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا سامنے۔ تو اس پہ انہوں نے کام کیا، لیکن 2006 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تدبیر کی تھی۔ سید حسن نصر اللہ کو اتنی طاقت دے دی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور سید کے مجاہدین کے زور بازو نے، ان کی یہ منصوبہ بندی جو ہے ناکام کر دی، اور اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، اور 34 دن کی جو جنگ تھی اس کو انہوں نے جیت کر اس پورے کفر کو شکست فاش دی۔ لیکن اب تاریخ دیکھیں کہ پھر نہیں بھولے، وہ آہستہ آہستہ وہ لگے رہے، اور آخر کار انہوں نے دبئی کو 3-4 سال سے اندر ہی اندر یہ کام چل رہا تھا، لیکن اب کھل کے سامنے آ گئے۔ سید حسن نصر اللہ کی زبانی جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی منافقین ہیں یہ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور یہی ہوا، یہ ان کی منافقت سامنے آ گئی۔ اور اب انہوں نے دوبارہ سے وہ کوشش، دیکھیں وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے جنگ کے ساتھ نہیں جیتا جا سکتا، ہم پوری کفر طاقتیں ایک طرف ہیں اور ہمارے ساتھ عرب بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اس لبنان میں داخل نہیں ہو سکے جس کے اندر ہم 2 گھنٹے میں چلے جاتے تھے۔ 34 دن کی جنگ میں وہ داخل نہ ہوئے، اور آخر کار انہوں نے معافی مانگ کے صلح کی۔ تو اس منصوبے کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، شاید کل کچھ دوستوں نے سنا ہوگا، اگر کوئی عربی جانتے ہیں، نہیں جانتے تو ہم نے تو پورا کل وہ پروگرام دیکھا جب سے وہاں سے وہ نکلنے لگے تھے اور پہنچنے تک، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا وہ پروجیکٹ جو نیو مڈل ایسٹ ہم بنانا چاہ رہے تھے، اس کو ہم نے مکمل کر لیا۔ اور اب دیکھیں انہوں نے کتنی یہ ایک کتنی بڑی بات کی کہ ہم نے وہ پروجیکٹ جو شروع کیا تھا، آج ہم اس کی تکمیل میں پہنچ گئے، ہم عربوں کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک ان کی اگر تاریخ دیکھیں تو ایک ان کی اور بڑی خواہش تھی، اور وہ خواہش تھی کہ عربوں کے اندر کوئی ایسی جنگ شروع ہونی چاہیے جو قیامت تک ختم نہ ہو، اور وہ جنگ انہوں نے آج سے 3-4 سال 5 سال پہلے یمن اور سعودیہ اور امارات کے درمیان شروع کروا دی تھی۔ میں اپنے دوستوں عزیزوں سے پوچھتا ہوں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ یہ کرتے ہیں، یہ شیعہ وہ کرتے ہیں، یہ ایران والے وہ، لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں جو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور یہ تجربے اور مشاہدے کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمان ملکوں میں اس مسلمان ملک کے علاوہ کسی اور کو یہ طاقت نہ دی جو ان کو فلسطینیوں کو اسلحہ دے سکتا، جو حزب اللہ کو اسلحہ دے سکتا۔ انہوں نے دیا، طاقتور بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہے پوری کفر کی جو نظریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ ہیں پاکستان کے اوپر۔ میں آج پوچھتا ہوں ان لیبر مولویوں سے، اور وہ جو اسلام کے بڑے علمبردار بنتے تھے، جو پرائم منسٹر عمران خان کو یہودیت کا لیبل لگاتے تھے، سٹیمپ لگا کے دیتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، آج ان کے منہ کیوں بند ہیں؟ آج کس طرح ان کے منہ بند ہیں؟ کہاں چلی گئی آپ کی زبانیں؟ کہاں چلا گیا آپ کا وہ دین کا شور و گل جو آپ دن رات کرتے تھے کہ یہ یہودی ہے، یہ یہودیوں کا ایجنڈا لے کے ہے؟ اب تو یہودی آپ سارے بن گئے، اب سب آپ خاموش ہو گئے۔ مولوی فضل الرحمان جو دن رات شور شرابہ کرتا ہے، کچھ دن پہلے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کانفرنس میں بیٹھا ہوا آرام سے سن رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ وقت کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر دبئی جو ہے، ایمریٹ جو ہے، انہوں نے یہ ایک
पीस मुआहदा किया है, तो हम लोगों को भी जो है वो उसके मुताबिक चलना चाहिए, वक्त के मुताबिक चलना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ मौलवी साहब, आप तो बड़े अलंबरदार बनते हैं, अब आपके पैसे रुक गए, ये पैसे की ज़बान बोलते थे आप। जो लोग कहते हैं कि ये एक शरीफ इंसान है, ये एक दीनी इंसान है, आज मैं उनसे पूछता हूँ कि ये दीनी इंसान कहाँ गया? कोई स्टेटमेंट उसकी नहीं सुनी कि उसने अबू धाबी या उसके इस हालात के ख़िलाफ़ दी हो। क्यों? देखें, हम अबू धाबी को ये नहीं कहते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये उनके अपने मामलात हैं, वो जाने और उनका काम जाने। लेकिन एक बात मैं आज बताता हूँ, शायद हम नहीं होंगे लेकिन आने वाली नस्लें ज़रूर देखेंगी, और जो मेरा पैगाम सुनेगा वो आगे वाली नस्लों को ज़रूर बताएगा कि इनके साथ भी वही कुछ होगा जो फ़लस्तीनियों के बड़ों ने किया था। और आज फ़लस्तीनियों की वो कई नस्लें जो हैं वो कर्ज उतार रही हैं जो उनके बड़ों ने किया था। आज जो एमिरेट्स वालों ने किया है, इसका फल जो है इनकी आने वाली नस्ल काटेगी और वो सारी दुनिया देखेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो मुल्क है वो दुनिया से अलग थलग है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। हम अपने मुखलस पाकिस्तानियों से कहते हैं, ये जो इस किस्म के मौलवी हजरात हैं जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, उनसे जान छड़वाओ, उनकी बातों में मत आओ और अपने मुल्क को मजबूत करो, हर तरीके से मजबूत करो। और उन दोस्तों से भी कहते हूँ, हो सकता है हमें खलीज के मुल्कों से निकाल दिया जाए, जो हम लोग इधर बैठे मजदूरी करते हैं, लेकिन भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करें और उसकी ज़ात को सामने रख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं कि हम उन वसाइल को बरूए कार लाकर अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। इस यहूदियत की आंखों में सबसे बड़ा कांटा अब सिर्फ पाकिस्तान है। अरबों को उन्होंने सर कर लिया, एक ईरान है, एक पाकिस्तान है, और दूसरी साइड से एक तुर्की जो है वो उभर रहा है। और आजकल आप सुन रहे हैं जो कुछ हो रहा है कि वो यूनान को उन्होंने उसके इर्द गिर्द किया हुआ है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ, और सब ईमान वालों को कहता हूँ कि ये सब मंसूबे इनके फेल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला जो नाम रहेगा वो अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात का रहेगा और हक़ का रहेगा। इनके ये नापाक मंसूबे सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। हमें भरोसा अपने अल्लाह पे करना चाहिए, इन लोगों पे नहीं करना चाहिए जो अपनी अय्याशियों की खातिर बिक गए हैं, जिन्होंने ज़मीन फ़लस्तीन के साथ, किबला अव्वल के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। कई सालों से ये अंदर ही अंदर ये धोखा कर रहे थे, अब तो इन्होंने खुल के धोखा कर दिया। ये एक तरफ से तो अच्छा हुआ, कम अज़ कम जो लोग दिन रात इनके गुण गाते थे और इमरान खान जैसे एक दरवेश इंसान को यहूदी एजेंट कहते थे, आज वो कहाँ गए? आज पता चल गया ना कौन यहूदी है, कौन यहूदी एजेंट है। ये हमारे जो इस किस्म के नामकूल मौलवी हैं, अल्लाह इनको ऐसे अज़ाब में मुब्तला करे कि इनकी ज़बानें जो हैं वो बंद हो जाएं, या अल्लाह इनको हिदायत दे दे कि ये असली दीन की तरफ आ जाए। तो मैं सब दोस्तों से कहता हूँ, हमेशा हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में एक जमात है जो जमात इस्लामी है, उसके साथ आ जाएं और अल्लाह और उसके कानून को पाकिस्तान में नाफज करें, ताकि हम इन तमाम बातिल कुव्वतों का अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ और सबको कहता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, वही हमारा राज़िक है, वही हमारा मालिक है। हमें इन अरबों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, इन्हिसार अपने अल्लाह पर करना चाहिए, जो सबका मालिक और राज़िक है, और वही रिज़्क देगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता हमें निकाल दिया जाए इन मुल्कों से, क्योंकि हम इसराइल को तस्लीम ना किया है हमने, और ना ही कभी करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है इसकी पैदाइश में हमें जो है इसके सज़ा में हमें इन मुल्कों से निकाल दिया जाए, लेकिन अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1979 से लेकर आज तक ईरान के ऊपर
ہر قسم کی پابندیاں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی الحمدللہ وہ زندہ ہیں اور ان کی ایک اپنی عزت ہے، ان کی ایک اپنی ڈگنیٹی ہے، اور وہ دنیا پر اپنے عزت و آبرو سے رہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور دعا کرنا چاہیے ان جو اصلی طالبان تھے عراق افغانستان والے، وہ بھی اپنی جگہ پر آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مومنین کو، مسلمین کو کامیاب کرے گا۔ اور یہ لوگ جو اہل بیت کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں اور بکواس کرتے ہیں، ان بدبختوں کو کہتا ہوں کہ یہ کائنات ان کی ہے جن کے خلاف باتیں کرتے ہو، اپنی کیوں بدبختی کو آواز دیتے ہو؟ سیدھے ہو جاؤ، کلمہ پڑھتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، انہوں نے کہا تھا یہ میری آل ہے، یا رب العالمین جو ان کو پیار کرے گا میں اس کو پیار کروں گا، جو ان کے ساتھ عداوت رکھے میری ان کے ساتھ عداوت ہے، جو ان کا احترام کرے گا وہی میرا ماننے والا ہے۔ تو اس لیے اس احترام کو دور مت کریں، اور سب سے کہتا ہوں کہ تھوڑی میانہ روی استعمال کریں اور فساد کو پاکستان کے اندر ہوا مت دیں، میں سب کو یہ کہتا ہوں۔ اور یہاں تک جو مسلک کا تعلق ہے، وہ ہر بندے کو اپنے اپنے مسلک میں رہ کے بات کرنے کی ایک آزادی ہونی چاہیے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شر پھیلے، جس سے مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو۔ اپنے ملک کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، انشاءاللہ باذن اللہ جماعت اسلامی ملک کے اندر اللہ کا قانون اور سنت رسول کو نافذ کر کے دکھائے گی، اور ہر ایک کو انصاف ملے گا، یہ افراتفری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہم عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے اس برے وقت میں ملک کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اکیلا انسان ہے، اور یہ کام ایک ٹیم کا ہے، ٹیم اس شریف آدمی کے پاس ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سرخرو کرے اور ہمیں سوچنے کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ جو ایک منظم جماعت ہے پاکستان کے اندر، ہم اس کے ساتھ چل کر اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو پاکستان میں نافذ کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔